اگر صرف دو ممالک کے اتحاد نے دشمنوں کو پریشان کر دیا ہے، اگر تمام اسلامی ممالک ترکی، ایران، ملیشیا، انڈونیشیا، مصر اور باقی دنیا کے مسلمان ممالک سب اسی طرز پر باہم معاہدہ کر لے تو کیا منظر ہوگا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابرار احمد۔ امید ہے کہ آپ صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ 17 ستمبر 2025 بروز وہ تاریخ نے ایک نیا باب رقم کیا۔ ریاض کی مقدس سرزمین پر پاکستان اور سعودی عرب نے ایک ایسا دفاعی و اسٹریٹجک معاہدہ کیا جس کی بازگشت نہ صرف بر صغیر بلکہ پوری امت مسلمہ کے دلوں میں سنائی دے رہی ہے۔ یہ محض ایک معاہدہ نہیں بلکہ ایک اعلان ہے، عزم کا اعلان، اتحاد کا اعلان اور ظلم و جارحیت کے خلاف ایک مضبوط عہد۔ پاکستان اور سعودی عرب دہائیوں پر محیط اخوت اور دفاعی رشتے میں بندھے ہوئے۔ آج اس رشتے نے مزید پختگی اختیار کی ہے۔ معاہدے میں یہ الفاظ درج ہے کہ کسی ایک پر جارحیت دونوں پر جارحیت سمجھی جائے گی۔ یہ جملہ اپنے اندر صرف قانون نہیں رکھتا بلکہ ایمان کا عہد بھی ہے۔ یہی وہ روح ہے جو قرآن نے ہمیں سکھائی ہے۔ یہ معاہدہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب دل ایک ہو، جب نیت صاف ہو، جب مقصد امت کا تحفظ ہو تو دشمن کے بڑے بڑے عزائم ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ البتہ کچھ طاقتیں خصوصاً بھارت پریشانی کا اظہار کر رہی ہیں۔ دلی کے ایوانوں میں بے چینی ہے اور تجزیوں میں خوف نمایاں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی اتحاد ان کے جارحانہ عزائم کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا اتحاد کسی ملک یا قوم کے خلاف نہیں بلکہ اپنے تحفظ، اپنے ایمان اور اپنے خطے کے امن کے لیے ہے۔ اسلام نے ہمیں کبھی ظلم یا عصبیت کا درس نہیں دیا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر کوئی امت مسلمہ پر حملہ آور ہو تو قرآن کا حکم ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ کہ ان کفر کے سرداروں سے قتال کرو۔ یہاں ایک اور بات نہایت اہم ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے پہل کر کے ایک عظیم مثال قائم کی ہے، لیکن ذرا سوچئے، اگر صرف دو ممالک کے اتحاد نے دشمنوں کو پریشان کر دیا ہے، اگر تمام اسلامی ممالک ترکی، ایران، ملیشیا، انڈونیشیا، مصر اور باقی دنیا کے مسلمان ممالک سب اسی طرز پر باہم معاہدہ کر لے تو کیا منظر ہوگا؟ سوچئے، 100 سے زائد کروڑ مسلمانوں کی قوت اگر ایک چھتری کے نیچے آ جائے، اگر ان کی افواج، ان کی معیشتیں، ان کی سائنسی ایجادات ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے خلاف کھڑی ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایسے اتحاد کے بے شمار فوائد ہوں گے۔ دفاعی تحفظ، کسی ایک ملک پر حملہ پورے عالم اسلام پر حملہ شمار ہوگا۔ یہ تصور ہی دشمنوں کے حوصلے پست کر دے گا۔ معاشی استحکام، اسلامی دنیا کے پاس تیل ہے، گیس ہے، معدنی وسائل ہے، زرخیز زمینیں ہیں۔ اگر یہ سب ایک پلیٹ فارم پر یکجا ہو جائے تو معیشت کی وہ دیوار کھڑی ہوگی جو ڈالر اور یورو کی بنیادوں کو ہلا دے گی۔ سیاسی اثر و رسوخ، اقوام متحدہ جیسے اداروں میں ہماری آواز ایک آواز ہوگی۔ آج ہم بکھرے ہوئے ہیں، اس لیے ہماری بات سنی نہیں جاتی۔ اگر یہ اتحاد قائم ہو جائے تو دنیا ہمیں نظر انداز کرنے کی جرت نہیں کر پائے گی۔ سائنسی و تعلیمی ترقی، مشترکہ تحقیقی ادارے، یونیورسٹیاں، ٹیکنالوجی بنے تو ہم نہ صرف دفاعی اعتبار سے بلکہ علمی و صنعتی اعتبار سے بھی دنیا کی قیادت کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ اتحاد امت مسلمہ کو وہ وقار دے گا جو خلافت راشدہ، خلافت عثمانیہ کے زمانے میں تھا۔ دنیا ہمیں کمزور، منتشر اور مجبور سمجھتی ہے، لیکن اتحاد ہمیں عزت، طاقت اور مقام عطا کرے گا۔ کیا یہ خواب ہے؟ نہیں، یہ حقیقت بن سکتا ہے اگر ہم اپنی خود غرضیوں کو ترک کر کے امت کے اجتماعی مفاد کو اپنائیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ اسی منزل کی پہلی سیڑھی ہے۔ بھارت اور دیگر دشمن قوتوں کو یہ پیغام جان لینا چاہیے کہ ہم کسی پر جارحیت کے خواہاں نہیں، ہم امن چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ امن کمزور کے نہیں بلکہ طاقتور کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اتحاد دنیا میں انصاف، عدل اور سلامتی کی ضمانت بنے۔ اگر کسی نے ہماری سرحدوں، ہماری سرزمین اور ہمارے ایمان کو للکارا تو یاد رکھیے یہ اتحاد صرف کاغذ پر نہیں بلکہ ایمان اور لہو کی قسم ہے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اتحاد کو استقامت عطا فرمائے، ہماری سطح کو یکجا کرے اور ہمیں وہ بصیرت دے کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کے لیے ایک محفوظ اور پرامن اور باوقار دنیا چھوڑ سکیں۔